نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب چل رہا تھا کتابت علم یعنی کتابت حدیث کے حوالے سے۔ حدیث نمبر 112 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ الباری کے استاد ہیں ابو نعیم الفضل بن دکین، جن کا تعلق کوفے کے ساتھ ہے، اور یہ حدیث صحیح البخاری کے اندر 3 دفعہ آتی ہے۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی کام شروع ہو گیا تھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان خزاعۃ قتل رجل من بنی لیث عام فتح مکہ بقتیل منہم قتلوہ۔ اصل میں دور جاہلیت میں عرب کے 2 مشہور قبائل تھے، خزاع اور بنو لیث، ان میں بڑی عداوت تھی۔ اس کے نتیجے میں بنو لیث کے ایک آدمی نے خزاع کے ایک آدمی احمر نامی شخص کو قتل کر دیا۔ پھر جب مکہ فتح ہوا ہے اعلان امن کے بعد، خزاع کے ایک خراش بن امیہ نامی آدمی نے بنو لیث کے جندم بن اقرا نامی شخص کو موقع پا کر قتل کر دیا۔ اس کے متعلق یہ سارا مسئلہ ہے کہ خزاع نے بنو لیث کے ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا۔ فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ فرکب راحلتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، خطب، آپ نے خطبہ دیا، فقال، آپ نے فرمایا، ان اللہ حبس عن مکۃ القتل او الفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے قتل یا ہاتھیوں والوں کو روک دیا تھا۔ اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد نے جو ابو نعیم، انہوں نے القتل یا الفیل یہ اسی طرح تردد کے ساتھ لفظ بولیں، لیکن کتاب الدیات کے اندر دوسرے راوی عبید اللہ بن موسیٰ وغیرہ نے یہ بات کی ہے کہ الفیلہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں والوں کو روک دیا تھا۔ تو سلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمومنون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ الا خبردار، وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، وَلَا تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور نہ ہی میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یعنی اس کے اندر قتل و غارت یا خون ریزی کرنا، اس کی حرمت کو پامال کرنا۔ اور اعلیٰ خبردار، وَإِنَّهَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، اللہ نے مجھ کو اجازت دی تھی۔ اعلیٰ خبردار، وَإِنَّ سَاعَتِي هَٰذِهِ حَرَامٌ، وہ اس وقت بھی حرام ہے یعنی حرمت والا ہے۔ اس انداز سے مکے کی حرمت قاعدہ یہ کرتی ہے، لا یختلی شوکھها، اس کے کانٹے بھی نہ کاٹے جائیں، ولا یوزد شجرها، اور اس کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، اعلان کرنے والے کے علاوہ کسی کی گری چیز دوسرے آدمی کو اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ یہ مکے کی حرمت تقاضا کرتی ہے۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین، جس کا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے اسے 2 چیزوں میں سے ایک کا اختیار ہے، اما ان یقال، یا تو وہ دیت قبول کر لے، و اما ان یقاد اہل القتیل، یا مقتول والوں کو قصاص دلوایا جائے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، فجاء رجل من اہل الیمن، یمن میں سے ایک بندہ قبیلہ بنو کلب کا جس کا نام تھا ابو شاہ، وہ آیا اور کہنے لگا، اکتب لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ یہ کتابت حدیث کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی شروع ہو گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتبی لی ابی فلان، بھائی ابو فلاں کو لکھ دو۔ صحیح مسلم کے اندر لفظ ہیں کہ ابو شاہ تھے، اور یہ واقعہ حجۃ الوداع کے بعد ہے، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ماہ زندہ رہے ہیں۔ اور لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ تدوین حدیث کی بنیاد بعد میں ہوئی، لیکن اصل میں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کے زمانے میں نہایت اہتمام سے حکومتی سطح پر تدوین حدیث کو جاری کیا گیا کہ اس کو لکھا جائے۔
اب ایک بندہ کھڑا ہوا، قال رجل من اہل قریش، من قریش، قریش کا ایک آدمی کھڑا ہوا، یہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اللہ کے نبی، الا الاذخر، یہ جو اذخر گھاس ہے نا اس کو کاٹنے کی اجازت دے دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، ہم اس کو اپنے گھروں قبروں میں استعمال کرتے ہیں، یعنی گھروں کے اندر بھٹیوں میں جلاتے ہیں، اور قبروں کے اندر جہاں پر آج کل جیسے یہ میت کے نیچے مصلی رکھتے ہیں نا، وہاں پر اس کی جگہ پر گھاس بچھائی جاتی تھی۔ اب ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا الاذکر، جی اذکر گھاس یعنی وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اب اس جگہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کتابت حدیث کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آپ کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، یہ بات کی عزمی سازش نہیں ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کتابت علم کے حوالے سے، حدیث نمبر 113 ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ہیں علی بن عبداللہ، جن کا نام علی بن مدینی ہے، جو بصرہ کے رہنے والے مشہور یہ محدث ہیں۔ تو حضرت حمام بن منبہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیث سے بیان کرنے والا نہیں تھا۔ فإنه كان يكتب ولا أكتب، وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو لکھا کرتے تھے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ حدیث کو محفوظ کرنے کے یہ بھی ایک مؤثر ذریعہ تھا، جس کی باتیں مثالیں آگے میں کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم آپ کی بہت ساری احادیث سنتے ہیں لیکن یاد نہیں کر سکتے، کہ آپ ہم انہیں لکھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی ہاں جی ہاں، ان کو ضرور لکھا کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابت حدیث کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، ایک بات۔ اور دوسری دلیل وہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، کہ قریش نے ایک دفعہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، یار آپ ہر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ غصے میں ہوتے ہیں آپ وہ بھی لکھ لیتے ہیں، خوشی میں بھی لکھ لیتے ہیں، اس لیے آپ نہ لکھا کرو۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اکتب والذی نفس بیدہ لا یخرج منہ الا حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آپ لکھا کریں، اللہ کی قسم اس زمان مبارک سے حق کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں نکلی ہے۔ اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جو مجموعہ حدیث تیار کیا تھا اس کا نام الصحیفۃ الصادقہ تجویز کیا تھا۔ اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کون سا شہر پہلے فتح ہوگا، قسطنطنیہ، یہ استنبول کو کہتے ہیں، یا رومیہ۔ اس پر انہوں نے ایک پرانا صندوق منگوایا، اس سے ایک کتاب نکال کر اس پر ایک نظر ڈالی، پھر فرمایا ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور جو کچھ آپ فرما رہے تھے ہم لکھتے جا رہے تھے، اسی دوران آپ سے سوال ہوا کہ پہلا کون سا شہر فتح ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا تھا ہرقل کا شہر، یعنی قسطنطنیہ، جس کو آگے کل استنبول کہتے ہیں۔ یہ بھی مسند احمد کے اندر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوگی۔ اور یہ نسخہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے پاس کافی عرصے تک محفوظ رہا۔ ہاں ان کے پوتے حضرت عمر بن شہیر اس صحیفہ کو ہاتھ میں رکھ کر روایت کرتے تھے اور اس درس دیا کرتے تھے، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس نسخے کو اپنی مسند کے اندر مدغم کر دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور سند حسن بن عامر بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث ذکر کی، انہوں نے کچھ تودد کا اظہار کیا، چنانچہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے گئے اور ہمیں بہت سی کتابیں دکھائیں جو انہوں نے حدیث سے مرتب کی تھیں۔ کتابیں دیکھنے کے بعد وہ
حدیث مل گئی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی حدیث لکھا کرتے تھے۔ یہ بات فتح الباری کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان کرنے والے ان کے ایک ہونہار شاگرد حمام بن منبہ ہیں، جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے وطن معروف یعنی یمن کے باشندے ہیں۔ جب وہ حصول تعلیم کے لیے مدینہ منورہ میں آئے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوئے، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 150 احادیث کا انتخاب کیا جو تربیتی اخلاق سے متعلق تھیں، اور ان احادیث کو مرتب کر کے اپنے شاگرد حمام کو لکھوا دیا اور اس کا نام صحیفۃ الصحیحہ تجویز کیا۔ اس کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور تالیف کا بھی کتب حدیث سے سراغ ملتا ہے۔ یہ بات سنن دارمی میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نہایت قابل شاگرد حضرت نہیک بن بشیر، وہ فرماتے ہیں میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو کچھ سنتا تو اسے تحریر کر لیتا۔ جب میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی اور ان سے رخصت ہونا چاہا تو ان کے پاس وہ ان کی کتاب لایا اور انہیں پڑھ کے سنائی، اور ان سے عرض کی یہ وہی چیزیں ہیں جو میں نے آپ سے سنی ہیں، تو انہوں نے اس کی تصدیق فرما دی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ 800 تلامذہ نے کسب فیض حاصل کیا تھا، یعنی انہوں نے حدیث کا علم حاصل کیا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 سے زیادہ حدیث ہیں، عبداللہ بن عمر سے 700 سے کچھ زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مدینے میں رہے ہیں، وہاں پر لوگ بہت زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور سیدنا عبداللہ بن عمر وہ مصر چلے گئے تو ان کا زیادہ شغف کثرت عبادت تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شغف زیادہ تعلیم و تدریس تھی اصل میں، بس اس وجہ سے انہوں نے اس مسئلے میں ان سے سبقت نہیں لے گئے ہیں۔